جی علامہ صاحب اجازت دیں تو پھر وہ جو آپ نے بات کی تھی نا ثقیفہ والی، اس پہ میں اہل سنت کا موقف تو پیش کر دوں نا آپ کی خدمت جی میں. بسم اللہ بسم اللہ. اہل سنت سر ایک بات کرتے ہیں، ایک تو یہ دلیل جو آپ نے کہا نا کہ حضرت ابو بکر جو تھے ان کی کیا دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے چھوڑ دی ہے. یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نہیں چھوڑ دیا کہ بالکل ہی بغیر کو بتائے چھوڑ دیا، بلکہ آپ سے وسلم نے بالکل کلیئر صحیح حدیث میں بتایا ہے کہ اللہ اور امت کبھی ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی، پہلی چیز. اور پریکٹیکلی کہتے ہیں ہوا بھی یہی. دوسری بات جو آپ نے فرمائی نا کہ یہ لوگ چلے کیوں گئے تھے چھوڑ کے، اس میں جو میں نے سنا ہے مجھے نہیں پتا اس کی سند کیسی ہے، میں جاہل آدمی ہوں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، آپ عالم ہیں، آپ بہتر بتائیں گے یا دیگر علماء دیکھیں گے. اس میں یہ آتا ہے اور یہ بات بالاتفاق ہے غالباً کہ یہ جو گئے ہیں نا یہ لوگ، یہ تو ان کے تو وہم گمان میں نہیں تھا. ہو کیا رہا ہے وہاں پہ انصار کے 2 قبیلوں نے تلواریں نکال لی ہیں، جس میں ایک وہ بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی عبادہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، ان کے تو وہم گمان میں، ان کے پاس کون سی غیب کا علم ہے. ان کو تو کسی نے آ کے بتایا کہ تم یہاں جنازے رسول پہ بیٹھے ہو، ادھر تو امت کا بیڑا غرق ہونے لگا، تلواریں چلنے لگی ہیں، جہالت کا دور واپس آنے لگا ہے. یہ وہاں پہ پہنچے ہیں، ان کے تو وہم گمان میں نہیں تھا کیا سے کیا ہو جائے گا، یہ تو اس لیے گئے ہیں. جی اب دیکھیں وہاں یہ جا جو کے آپ کرنے کے لیے پھر کہہ جی ابو بکر سینئر ہے، بزرگ ہے، ان کو بنا لو. بلکہ ابو بکر نے کہا میں نہیں بنتا ہوں، تو عمر کو کہا تم بن جاؤ، عمر نے کہا جی میں نہیں بنتا ہوں، آپ سینئر ہیں آپ بن جائیں. تو انہوں نے جان چھڑائی وہاں پہ کہ ہم مسلمانوں کے سنبھالیں کس طرح، تلواریں نکال کر لے آئے ہیں. اور حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ تو ان سے آخر تک ناراض رہے، تو وہ ان کا کیا قصور بنتا ہے. ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں اہل سنت کا موقف ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ امت اور اللہ دونوں کبھی اتفاق کریں گے نہیں کسی پہ ابو بکر کے علاوہ. اور غالباً کسی عورت کے بارے میں بھی تھا کہ وہ آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد آؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا، اس قسم کی کوئی چیز. دیکھیں وہ جو آپ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کہتے ہیں اپنے مرض موت میں کہا کہ خط لے کے آؤ کہ میں کوئی وصیت لکھ دوں، پھر کہا کہ نہیں چھوڑ دو یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کسی اور کو قبول نہیں کریں گے سوائے ابو بکر. وہ وصیت لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ میں آپ کو دکھا دوں. اور پھر پریکٹیکلی ہو بھی گیا نا سر. کہاں ہو گئی؟ آپ خود ابھی کہا کہ سعد بن عبادہ نے ان کو نہیں مانا. نہیں وہ تو یہ مطلب ہے کہ بالآخر بند تو گئے نا. یعنی آپ اگر وکیپیڈیا بھی کھولیں وہ کہے گا جی پہلا خلیفہ کون ہے، ابو بکر ہے. جی ہاں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی وصیت نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ امت کو انہوں نے نہیں بولا. ایک پرائیویٹ کنورسیشن ہے، عائشہ اس کا راوی بھی عائشہ ہے. ابھی مجھے مل جائے نا اللہ والمؤمنون، یہ بخاری میں ہے، یہ ہے کتاب مسلم. عزیز و ملاحظہ فرمائیے، مسلم ہے چاپ دار الفکر، یہاں پر کتاب فضائل الصحابہ، یہ باب فضائل ابو بکر ہے میرے خیال میں، انہی کا ہوگا باب فضائل ابی بکر، کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل ابی بکر، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ روایت ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے. عائشہ کہتی ہے، عائشہ نے کہتی ہے کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے مرض میں کہا ادعی لی ابا بکر اباک و اباکی و اخاک، میرے لیے بلا دو اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو. ان کے بھائی کا نام تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر، شاید وہی مراد ہے. ان کو بلا دو حتی اکتب کتابا، تاکہ میں ایک وصیت لکھ دوں، ایک صحیفہ لکھ دوں. فإنی اخاف، کیونکہ مجھے خوف ہے، کیونکہ مجھے تشویش ہے، ان یتمنى متمنن، ایک کوئی شخص جو متمنی ہے، کوئی شخص جو تمنا رکھتا ہے، ہوا رکھتا ہے، وہ یہ کہہ دے انا اولا، میں، ویقول قائل، اور ایک کہنے والا یہ کہہ دے انا اولا، کہہ دے کہ میں زیادہ سزاوار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں. اپنے باپ کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ، تاکہ میں کتاب لکھ دوں، تاکہ کوئی متمنی یہ تمنا نہ کر دے، اور کوئی قائل، کوئی بولنے والا یہ نہ کہہ دے، کیا نہ کہہ دے انا اولا، میں زیادہ حقدار ہوں. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، حالانکہ اللہ بھی ابا کرتا ہے، اللہ بھی منع کرتا ہے، اور مومنون بھی قبول نہیں کرتے مگر سوائے ابو بکر کو. تو عزیزو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وصیت ہے ابو بکر کے لیے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ پھر تو یہ ہماری بات کی تائید ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہے اس بات کا کہ دوسرے لوگ بھی خلافت کا ادعا کریں گے. کوئی ہوں گے لوگ کہ کہیں گے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، دوسرے بھی کہیں گے کہ میں زیادہ حقدار ہوں. اور اسی بات کی خوف کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ.
لیکن یہ ہے کہ اللہ جو ہے صرف ابو بکر کو قبول کرتا ہے، مومن بھی صرف ابو بکر کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں عزیز، اس کا حدیث کا نقل کرنے والا کون ہے؟ عائشہ۔ یہ حدیث بالکل ہمارے نزدیک جھوٹی ہے، اس کے وہ کئی وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی کتاب لکھنا چاہتے تھے تو صرف ابو بکر اور اس کے بھائی کو بلانے کی یہ بالکل بیجا بات ہے، بلکہ سب صحابہ کو بلانا چاہیے۔ جیسے وہ حدیث ہے نا رضیت الخمیس، حدیث قرطاس میں، کہ بہت سارے صحابہ وہاں پہ، سب سینئر صحابہ وہ موجود تھے، وہاں پہ فرمایا کہ کتاب لے کے آؤ، وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی، وہاں پہ جھگڑا شروع ہو گیا، پھر لوگوں نے جو جملے کہے وہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلانا، اس کے سامنے کتاب لکھنا، یہ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تو یہ ہوگا کہ سب لوگ آ جائیں، سب لوگ دیکھ لیں، اور جو بالخصوص وہ لوگ جو اس خلافت کے کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں، جو ابو بکر کے ساتھ جھگڑا کر سکتے ہیں، ان کو بھی بلایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیونکہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کوئی، مجھے خوف ہے کہ کوئی کہہ دے گا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں۔ پھر یہ کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایسا خوف ہے تو انہوں نے لکھایا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا، لکھانا چاہیے، لکھانا چاہیے، پھر ایسا خوف ہے، اور سب صحابہ کو بلانا چاہیے۔ پھر بات یہ ہے، یہ جملہ کہ اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ ان مومنین میں سے کہ ایک کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، ایک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کوئی کہتا ہے بھائی آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مومنہ ہے یا نہیں ہے؟ علی بن حسن صاحب مومنہ ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام مومن ہے یا نہیں ہے؟ بے شک مومن ہے نا۔ اور عائشہ نے خود روایت کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زردت خفت تھیں، اور انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بات کرنا ہی چھوڑ دیا آخر تک، اور وصیت بھی کیا کہ مجھے رات کو دفن کر دو، اور ابو بکر عمر کو ان کے نماز جنازہ پہ نہیں بلایا گیا، اور راتوں رات ان کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ حدیث کافی مشہور ہے۔ نہیں تو پھر یہ دیکھیں نا کہ سچائی کی انتہا ہے نا، یہ ہاں کیا ہے، ان کی بھی سچائی کی انتہا ہے، اور سنی محدثین کی بھی ایمانداری کی انتہا ہے کہ ایسی ایسی باتیں نقل کر رہے ہیں جس کو نقل کرنے کی تو کیوں نہیں بنتی؟ ان کو نہیں پتا یہ بات، نہیں سچے لوگ ہیں، سچے لوگ۔ اسحاق صاحب کہتے تھے بڑے چلا کے سنی بڑے معصوم ہیں، اسحاق صاحب بڑے مزے سے یہ بات کرتے تھے، وہ کہتے ہیں شیعہ ہمیں الزام دیتے ہیں ہمارے تو سنی محدثین بھی معصوم تھے، جو نقل نہیں کیا نا، جو یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ بات واپس ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اور وہ کہتے ہیں الٹا ہمیں پہ الزام نہیں۔ بات یہ ہے، دیکھیں جو انہوں نے نقل نہیں کی وہ بہت زیادہ ہے، اور حقیقت کو پوری طرح ہمیشہ نہیں چھپانا ناممکن ہوتا ہے۔ دیکھیں جو بھی کوشش کرتا ہے نا کہ پورے یہ سچ ایسی چیز ہے جو ہمیں ظاہر ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے، سچ ظاہر ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے، اور یہ وقائع اس زمانے میں اس کے کئی ناقلین تھے، کئی مشہور نقل کرنے والے تھے، باقی کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے صرف عائشہ کی روایت نقل کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ زمانہ جو تھا جب بخاری لکھی گئی ہے، وہ زمانہ وہ تھا کہ شیعہ بہت کمزور ہو چکے تھے، یعنی شیعہ نام دنیا میں خلفاء کے لیے کوئی تھریٹ تھے ہی نہیں، شیعہ کچھ بھی نہیں تھے اس زمانے میں، شیعہ سب تقیہ کی حالت میں تھے، سب چھپاتے تھے اپنے مذہب کو، اور وہ بالکل بیچارے آپس میں بھی اشارے کنائے سے بات کرتے تھے۔ تو ان محدثین کو اس لحاظ سے کہ یہ شیعوں کے ساتھ ان کے مناظرے ہوتے ہیں، بھئی وہ ایسے حدیث نقل نہ کریں کہ ان میں شیعوں کی کوئی بات ہوتی ہو، تو ان کو اس بات کے اتنا زیادہ، میں نہیں کہتا ان کو پرواہ نہیں تھا، زیادہ پرواہ نہیں تھا بہت سارے محدثین کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے پاس کیا ہے، ان کا اتنا پرواہ، شیعہ کوئی اہم چیز نہیں تھے اس زمانے میں، اتنی شیعہ ختم ہو چکے تھے، شیعہ تقیہ میں تھے، مناظرے شیعہ ائمہ علیہ السلام نے بھی منع کیے تھے کہ شیعہ ان کے ساتھ جو ہے کیا نہ کریں، مناظرے نہ کریں۔ یہ ایک طرف سے۔ دوسری طرف سے میرے عزیز میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ لیکن حضرت تو پھر صدیقہ مانے نا کہ وہ خود یہ باتیں بیان کیوں کر رہی ہیں، وہ غلط بیان کر رہی ہے نا۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیان کر رہی ہیں ابھی عرض ہے۔ تو عائشہ نے خود کہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، میں حدیث ڈھونڈوں آپ کی خدمت میں، اور میں بتاؤں گا کہ وہ کیوں بیان کر، بہت اچھا سوال کیا بیان کر رہی ہیں، اپنے جو ان کے ساتھ وہ جتنا ذات ہے وہ بھی بیان کر دیتی ہیں کھل کے، ان کو نہیں پتا کہ یہ کتاب جا سکتی ہے، مخالف پارٹی استعمال کرے گی، اس کا مطلب صدیقہ ہے نا۔ اچھا میں ابھی بتا دیتا ہوں بھائی، ان پہ کوئی جبر کو کر سکتا ہے کہ زبردستی ان سے حدیث پوچھے نہ بیان کریں، کیا ہاں بالکل میں وہ اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ عزیزو ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی۔ اب یہاں پر صفحہ نمبر 749، یہ حدیث کافی مشہور ہے کہ وہاں پہ فدق کی بات ہو رہی ہے، فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک سلام اللہ علیہا فہجرته فلم تکلمه حتی توفیت۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر سے ناراض ہو گئیں
اور وہ انہوں نے کبھی ابو بکر کے ساتھ پھر بات نہیں کی. عائشہ کی عمر، آپ بات یہ یاد رکھیے، عائشہ کی عمر کافی لمبی ہے. عائشہ کی وفات ہے سنہ 57 ہجری کو، 57 ہجری کو، ٹھیک ہے نا. سنہ 57 میں جب عائشہ کی وفات ہے اس وقت 58-57 کے قریب ہے ان کی وفات ہے. وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو سنہ 11 ہجری میں ان کی وفات ہے، ان کی شہادت. امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 40 ہجری کو. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 49 ہجری کو. یعنی عائشہ کی عمر کافی بعد میں یہ زندہ رہی ہیں ان کے بعد، امام حسن علیہ السلام کے بعد، امام علی علیہ السلام کے بعد. اور یہ عائشہ کی ایک طویل مدت ہے جو معاویہ کی حکومت میں ہے. سنہ 40 کے بعد معاویہ کی حکومت میں عائشہ سب مسلمان رہتے ہیں تا جب معاویہ کی وفات ہوتی ہے سنہ 60 ہجری کو. تو اس عرصے میں جو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے جو خلافت کی بات ہے وہ بالکل ان کو ظاہری طور پر شکست دیا جا چکا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے. امام حسن علیہ السلام بہت کمزوری کی حالت میں، لوگ ان کے ساتھ چھوڑ چکے تھے، ان کو چھوڑنا پڑا خلافت. اور پھر انہوں نے معاویہ کی سپرد کر دیا، اور معاویہ نے پھر ان کو بھی شہید کیا، وہ بھی شہید ہو گئے. اور شیعہ تو ہر جگہ پہ، عراق میں کس کی حکومت ہے؟ عراق میں حاکم بنایا ہے معاویہ نے کس کو؟ زیاد ابن ابی کو. زیاد ابن ابی ایسا شخص ہے جو چن کر شیعوں کو ہر گاؤں سے جمع کر کے وہ قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسا دور تھا کہ شیعہ تو بالکل تباہ ہو چکے تھے، شیعہ بالکل ختم ہو چکے تھے. لذا یعنی شیعوں کی جانب سے ابو بکر کی خلافت کے وہ رد کر رہے ہیں، ابو بکر کی خلافت کو نہ مانے، یہ تو باتیں بالکل ختم ہو چکی تھی. شیعہ ہر جگہ چھپاتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں. بھائی اگر کسی کے متعلق شک بھی ہوتا تھا یہ شیعہ، وہ اس کا سر قلم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ السلام مدینے میں ہیں، لیکن وہ نہ خطبہ دیتے ہیں، نہ وہ بھئی لوگ ان کے پاس رجوع کرتے ہیں، وہ بیچارے نہ ان سے کوئی روایت نقل کرتا ہے. بالکل مظلومیت تنہائی کی حالت میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بنی ہاشم مظلومیت تنہائی کی حالت میں رہتے ہیں، ان پہ بالکل سایہ ہے، سلطہ ہے، بالکل تلوار ان کے گردنوں پہ. کن کا؟ بنی امیہ کا. دنیا بنی امیہ کے ہاتھ میں. تو ان حالات میں دیکھیں حالات مختلف ہوتے ہیں. ابھی ہم اور آپ رہتا ہے نا، مناظرہ تو ہوتا ہے ہم لوگوں کا. تاریخ میں حالات بہت مختلف ہوئے ہیں کہ اگر بعض مواقع پر عائشہ نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اس کے باتوں میں اعتراف ہے، کیونکہ اس وقت میں ان کو تھریٹ کا احساس نہیں تھا، ان کو خطرہ کا احساس نہیں تھا کہ وہ بعض باتیں نقل کرتی ہیں. اس کے علاوہ عائشہ کا مخالفت بھی ہے معاویہ سے. عائشہ بعد میں معاویہ کا شدید مخالف بن چکی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو جانشین تعین نہ کرے. اور کس کو جانشین تعین کرے؟ کون خلیفہ بن جائے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر. خلافت دوبارہ ابو بکر کے خاندان میں آ جائے. تو عائشہ اس لحاظ سے بھی معاویہ کا شدید مخالف تھا. اور کیونکہ معاویہ ہمیشہ اپنے ممبروں سے اہل بیت علیہ السلام کو برا بلا کہتا تھا، بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دلواتا تھا. تو عائشہ کے کلام میں جو تعریف ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق، بعض احادیث ان کے فضائل میں ہیں، تو اس دور میں نقل کی گئی ہے. وہ حب امیر المؤمنین علیہ السلام میں نقل نہیں کی گئی ہے. وہ ایک خاص ایک سیاسی ماحول تھا کہ دیکھو معاویہ جس شخص کو گالی دیتا ہے وہ کتنا اچھا آدمی ہے. معاویہ کی تضعیف کے لیے تھا، معاویہ سے مخالفت کے لیے. اور یہ ایک سیاست تھی. سیاست کیا تھا کہ معاویہ اپنے بعد خلیفہ چاہتا کس کو؟ یزید کو. سنہ 49 سے یعنی سنہ 50 سے پہلے معاویہ نے بیعت لینا شروع کیا تھا اپنے بیٹے یزید کے لیے. حالانکہ اس کو حق نہیں تھا. جو معاہدہ تھا وہ تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، وہ یہی تھا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ تعین نہیں کر سکتا، لیکن وہ خلیفہ تعین کرنا کے چکر میں تھا، اس کے لیے بیعت جمع کر رہا تھا. تو عائشہ اس کے مخالف تھی. اچھا، تو اس دور میں اگر بعض روایت نقل ہوئی ہیں تو اس لیے نقل ہوئی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس حدیث میں کیا ہے. اس میں حدیث میں یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نا کہ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ مؤمنین اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ سوا کس کو قبول نہیں کر سکتے. تو بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مؤمنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ. وہ تو ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتی، ابو بکر کو ایک ظالم مانتی، کیونکہ اس ناراض ہیں اسی بات پر کہ فدق کو انہوں نے چھین لیا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ السلام وکان لعلی علیہ السلام وجہ بل فلما توفیت فاطمہ استنکر وجوہ الناس فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته ولم يكن يبايع ابا بکر تلك الاشهر. اور جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 6 مہینے زندہ تھی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا. جب وہ وفات ہوئی ہیں تو پھر یہ عائشہ کا کلام ہے، خوب توجہ دیں، کہ پھر انہوں نے ابو بکر کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی کس لیے؟ اس لیے کہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے. اب بات یہ ہے
کہ یہ نقل کرنے والا کون ہے؟ عائشہ. یہ شیعہ کے نزدیک میں نقل ہے کہ کس نے مصالحت کی کوشش کی ہے. میں ایک منٹ میں آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ کس نے مصالحہ کرنے کی کوشش کی ہے عزیزو. یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب کے مقدمے میں مصنف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں طبرسی کے مقدمے میں، اپنے احتجاج کے مقدمے میں. یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی، جلد نمبر 1، چھاپ اسوا پبلیکیشنز، ایران میں یہ کتاب چھپی ہے. مقدمے میں مصنف، مقدمۃ المصنف، مقدمے کے آخر میں مصنف کیا فرماتے ہیں کہ میں کتاب لاتے ہوں، اسناد نہیں لاتا، اکثر اسناد نہیں لاتا. کیونکہ لوجوہ الاجماع علیہ، کیونکہ یہ شیعوں کے نزدیک احادیث اجماعی ہیں اور یہ کتاب سیر و کتب میں معروف ہیں، اور کیونکہ متواترات ہیں میں ان کی سند نہیں لاتا. تو یہ حدیث ہمارے نزدیک نے غایت صحت میں، اس میں یہ حدیث لے کے حدیث نمبر 53 امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء طاہرین سے روایت کرتے ہیں. لما کان من امر بیعت ابی بکر و بیعت الناس له، جب لوگوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا، وفعلهم بعلی بن ابی طالب علیہ السلام، انہوں نے ابی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا لوگوں نے. ابو بکر یظہر له الانبساط ویرى منه الانقباض، ابو بکر ہمیشہ گشادہ روئی سے، ابو بکر ہمیشہ مسکراہٹ سے اور پیار محبت دوستی سے امیر المومنین علیہ السلام سے پیش آتا تھا، اور لیکن مقابلے میں دیکھتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام ہمیشہ ان سے کوئی مسکراتے نہیں، بہت ناراض ہیں. فکبر ذلك على ابی بکر، پس یہ ابو بکر کے لیے بہت سنگین تھا. واحب لقاءه، تو ابو بکر نے ملاقات کی خواہش کی. واستخراج ما عنده، اور یہ کہا کہ بھئی جو ان کی ناراضگی ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی ہے. اور والمعذرہ مما اجتمع الناس الیہ، اور معذرت کریں کہ بھئی لوگوں کا اجماع ہے میری خلافت پہ، میری مجبوری ہے. وتقلیدہم ایاہ امر الامہ، کہ امت نے مجھے خلافت سونپا ہے، اب میں کیا کروں، میری اس میں کیا تقصیر ہے، میری اس میں کیا گناہ ہے. اتاہ فی وقت غفلۃ وطلب منہ الخلوہ، ابو بکر جو ہے اس نے کیا کیا، ایک فارغ وقت میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ اچانک آ گیا. اس کو پتہ تھا کہ اب اکیلا ہے، تو اس اچانک آ گیا اور کہا کہ میں نے آپ سے کام ہے، ضروری کام ہے، بات کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. عائشہ کے حدیث بخاری میں کیا ہے، کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کہ انہوں نے مجبوراً آ کر ابو بکر سے صلح کرنے کی کوشش کی. شیعوں کے نزدیک یہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ابو بکر بالعکس وہ مصالحہ کرنے کی فکر میں تھا. اچھا، وہ آیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، فقال یا ابا الحسن ما كان هذا الامر عن مواطاة مني ولا رغبة فيما وقعت فيه ولا حرص علي. یا ابا الحسن، یہ جو خلافت کا سلسلہ ہے، یہ میں نے اس کے لیے بالکل راغب نہیں تھا، میں نے اس پہ کے لیے کوئی سازش نہیں کی ہے، کوئی سیاست نہیں کی ہے، میں تو اس کا بالکل نہیں چاہتا تھا اس کو. ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج اليه الامه، اور میں تو اپنے نفس میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں امت کی خلافت کیسے چلاؤں، یہ تو اتنا مشکل کام ہے. ولا قوة لي بمال، اور میرے مال بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. ولا كثرة العشيرة، اور میرا خاندان بھی تو اتنا بڑا خاندان نہیں ہے میرا قبیلہ جو ہے. ولا استیثار به دون غیری، اور یہ کہ میں دوسرے لوگوں سے بہتر ہوں یہ بھی نہیں ہے. اچھا، فما لك تضمر علی ما لم استحقه منك، تو کیوں آپ مجھ سے خفا رہتے ہیں، آپ کیوں مجھ سے ناراض رہتے ہیں، مجھے یہ میرا حق نہیں بنتا کہ آپ مجھ سے اتنا ناراض رہیں. وتظهر لي الكراهه لما سرت فيه، اور میرے لیے ہمیشہ کراہت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ میں خلیفہ بناؤں. وتنظر الی بعین الشناءۃ لی، اور مجھے بری آنکھ سے آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں، مجھے غضب کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، کیوں ایسا ہے آپ؟ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دی، فما حملک علیہ اذ لم ترغبوا فیہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب میں نے دیا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے جواب میں کہا کہ اگر آپ کو اس کی ہوس نہیں تھی اب خلافت کی، تو کیوں قبول کیا؟ رغبت ہی نہیں ہے، کیوں قبول کیا آپ نے؟ ولا حرصت علیہ ولا وثقت بنفسک فی القیام بہ، اور اگر آپ کو اس کی حرص نہیں ہے تو ایک کام جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں میری میں اس کام کی طاقت نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، تو کیوں آپ نے قبول کیا؟ تو ابو بکر نے کہا، حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے ایک حدیث سنی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال، کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی اجماع، اللہ میرے امت کو ایک غلط بات پہ جمع نہیں کرتا، اگر میری امت ایک بات پہ جمع ہو جائے تو اتمن صحیح ہے. فلما رأيت اجماعهم اتبعت قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جب میں نے امت کی اجماع دیکھی ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو قبول کیا ہے. وأحلت أن يكون إجماعهم على خلاف الهدى
من الضلال، اور میں نے کہا کہ اگر امت کی اجماع میری خلافت پہ ہو گئی ہے تو پھر یہ تو محال ہے کہ ان کی اجماع کسی باطل بات پہ ہوئی ہو. فاعطيتهم قود الاجابه، تو میں نے ان کی بات مان لی. ولو علمت ان احدا يتخلف لم تنعت، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ کوئی شخص مخالف ہے میری خلافت کا تو میں کبھی قبول نہیں کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما ما ذکرت من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال، اے ابو بکر تو نے جو اس حدیث کا نقل کیا ہے کہ اللہ جمع نہیں کرتا میری امت کو گمراہی پر، افکنت من الامتی ام لم اکن، یہ بات بتاؤ کیا میں اس امت سے تھا یا نہیں ہے، میں اس امت سے ہوں یا نہیں ہوں. پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت ایک بات پہ غلط بات پہ جمع نہیں ہوتی، اجماع نہیں ہوتی، تو میں اسی امت سے ہوں یا کسی اور امت سے ہوں. قال بلا، اس نے کہا جی ہاں آپ اسی امت سے ہیں. قال وكذلك العصابة الممتنعة عنك، اور اسی طرح جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی ہے، سلمان، عمار، ابو ذر، مقداد، سعد بن عبادہ، اور اس کے ساتھ جو انصار میں اس کے پیروکار ہیں، یہ سب لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی ہے وہ اسی امت سے ہیں. ابو بکر نے کل من الامہ، ابو بکر نے کہا کہ یہ سب اسی امت سے ہیں. قال علی علیہ السلام فكيف تحتج بحديث النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وامثال هؤلاء قد تخلفوا عنك، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تو تم کیسے اجماع والی حدیث سے تم دلیل لاتے ہو، استدلال کرتے ہو، حالانکہ خود کہتے ہو کہ یہ لوگ اسی امت میں سے ہیں، اور وہ لوگ ہم جانتے ہیں کہ میں نے اور ان لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کیا. وليس للأمة فيهم طعن ولا في صحبته الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ ولا صحبته منهم تقصیر، اور سب جانتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، ان کے صحابی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قال ما علمت بتخلفهم الا من بعد ابرام الامر وخفت ان قعدت عن الامر ان يرجع الناس مرتدين عن الدين. اور ابو بکر نے کہا کہ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، میں نے پہلے خلافت قبول کی، بعد میں پتہ چلا کہ آپ فلان 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 یہ لوگ مخالف ہیں بیعت کے، تو یہ مجھے بعد میں پتہ چلا. اور میں نے جب ایک دفعہ خلافت قبول کی تو پھر مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں اب پھر خلافت کا انکار کر دوں تو امت مرتد ہو جائے گی، لوگ مرتد ہو جائیں گے. وَكَانَ مُمَارِسَتُهُمْ إِلَيَّ أَنْ أَجَبْتَهُمْ أَهْوَنُ مَؤُونَةٍ عَلَى الدِّينِ وَإِبْقَاؤُهُ مِنْ ضَرْبِ النَّاسِ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ فَيَرْجِعُونَ كُفَّارًا، اور میں اگر کہ بیعت قبول کروں، خلیفہ بن جاؤں، یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا، اس لیے کہ میں امت میں اختلاف ڈال دوں، خلیفہ بن کے دوبارہ میں جو ہے خلافت سے ہٹ جاؤں اور یہ آپس میں مرتد ہو جائیں، وہ آپس میں قتال شروع کر دیں. وَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَسْتَ بِدُونِي فِي الْإِبْقَاءِ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَدْيَانِهِمْ، وہ میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ امت مرتد ہو جائے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اجل، کہا ٹھیک، ولیکن اخبرنی عن الذی یستحق هذا الامر بما یستحقه. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے اس بات کو چھوڑتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ جو شخص خلیفہ بنتا ہے وہ کس بات پر، کس لیاقت کے بنا پر، کس کوالیفیکیشن کے بنا پر خلیفہ بنتا ہے. ابو بکر نے کہا بالنصیحہ، نصیحہ بولتے ہیں خلوص کو، مخلص آدمی ہو، وفا، دفع المداہنہ، وہ سازشی آدمی نہ ہو، مخلص ہو، وفادار ہو، اس میں سازش نہ ہو، والمحابات، اور مسلمانوں سے محبت کرے، حسن سلوک رکھے، محبت کرے، حسن سیرہ، اظہار العدل، عدل ظاہر کرے، علم بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کا عالم ہو، فصل الخطاب، اس کا نطق، اس کا بیان فصیح ہو، بلیغ ہو، مع الزہد فی الدنیا، دنیا میں زاہد ہو، قلت الرغبت فیہا، دنیا میں راغب نہ ہو، وانتصاف المظلوم من الظالم للقریب والبعید، اور ظالم سے مظلوم کا حق لے لے چاہے وہ مظلوم قریب ہے یا بعید ہے. اگر یہ کوالیفیکیشنز کسی میں ہے تو وہ خلافت کا مستحق ہے. ابو بکر نے جواب دیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا والسابقہ والقرابہ، یہ بھی بتاؤ نا سابقہ اور قرابہ، کہ جو سابقون میں سے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ہے، یہ بھی کوالیفیکیشنز میں ہے یا نہیں ہے، یہ بتاؤ. ابو بکر نے کہا والسابقہ والقرابہ، ابو بکر نے کہا یہ بھی ہے. فقال علی علیہ السلام انشدک باللہ یا ابا بکر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا قسم دیتا ہوں، افی نفسک تجد هذه الخصال او فیہ، تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں ابو بکر مجھے بتاؤ یہ خصلتیں جو تم نے گنی ہیں ابھی، یہ خصلتیں خلوص وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ خصلتیں تجھ میں ہیں یا مجھ میں ہیں، تجھ میں ہیں یا مجھ میں ہیں. قال ابو بکر بل فیک یا ابا الحسن، ابو بکر نے کہا نہیں یہ خصلتیں مجھ میں نہیں آپ میں ہیں. قال فانشدک باللہ،
انا المجیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ذکران للمسلمین ام انت؟ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا ابو بکر مجھے بتاؤ اس زمانے میں جب کوئی مسلمان نہیں تھا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کس نے قبول کیا ہے؟ تو نے یا میں نے؟ کس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا ہے؟ تو نے یا میں نے؟ ابو بکر نے کہا بل انت. ابو بکر نے کہا نہیں آپ تھے وہ. قال علی علیہ السلام فانشدک باللہ. اے ابو بکر میں تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں جواب دے دو صحیح طرح سے. انا صاحب الاذان لاہل الموسم والجمع الاعظم للامه بسورة براءة ام انت. سورہ براءت کا جب نزول ہوا یہ تو بہت مشہور معروف واقعہ ہے کہ وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت خطرناک وقت تھا. مکے میں کفار آتے تھے حج کے لیے, ٹھیک ہے نا, ان کو اعلان کرنا تھا کہ اب حج, اور حج ان کے لیے بہت عظیم جو تھا فیسٹیول تھا مشرکین کے لیے, یعنی وہ اسلام سے پہلے حج تو ان کے لیے بہت اہم تھا. اب ان کو پابندی لگانی ہے اور وہاں پہ کوئی فوج نہیں ہے مسلمانوں کا مکے میں, اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی دشمنی تھی کفار سے کیونکہ انہوں نے بہت خون بہائے تھے بدر میں, احد میں, احزاب میں, حنین میں, طائف میں, جو جتنے جنگ ہوئے تھے نا سب سے زیادہ امیر المومنین علیہ السلام نے کفار کے خون بہائے تھے, جو اور بالکل وہ بغیر کسی ساتھی کے بغیر کسی لشکر کے مشرکین کے اندر جا کے ان سے کہنا کہ بھئی تم اب مکہ نہیں آ سکتے, تو اعلان کرنا علی الاعلان. وہ سب دشمن ہیں دشمنوں کے درمیان جو بالکل ان کے خون کے پیاسے ہیں. تو یہ تو ایک امتحان ہے اللہ کی جانب سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ جو اعلان کرایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براءت کا اعلان مشرکین سے, آیات سورہ براءت کافی مشہور واقعہ ہے. پہلے ابو بکر کو نصب کیا پھر اس کو عزل کیا. یہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر کہا بل انت, نہیں آپ تھے. فانشدک باللہ یا ابا بکر, اے ابو بکر تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں, انا وقیت بنفسی, انا وقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفسی یوم الغار ام انت. تجھے قسم ہے اللہ کی, مجھے بتاؤ ابو بکر جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بستر پہ شہید ہونے والے تھے اور کفار دیکھ رہے تھے کہ آج اس بستر پہ کوئی سونے والا ہے یا نہیں ہے, اس وقت وہ موت کا بستر تھا, کس نے اپنی جان وہاں پہ سو کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی, تو تھا یا میں تھا؟ ابو بکر کہا نہیں آپ تھے. قال فانشدک باللہ انا المولا لک ولکل مسلم بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الغدیر ام انت. ابو بکر تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں بتاؤ, ہر تیرا مولا اور ہر مسلمان کا مولا یوم غدیر کے حدیث کے روح سے, من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا, تیرا مولا اور ہر مسلمان کا مولا وہ تو ہے یا میں ہوں؟ ابو بکر نے کہا بل انت, بلکہ آپ ہیں. قال فانشدک باللہ علی الولایہ من اللہ مع ولایت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الزکاة بالخاتم ام لک. اے ابو بکر بتاؤ کہ اللہ کی ولایت, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور میری ولایت ایک ساتھ ایک ہی مرتبے میں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جب میں نے انگوٹھی کی زکوٰۃ کی دیا تھا, یہ کس کی ولایت ہے؟ جس کی ولایت اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے مساوی ہے. یہ تیری ولایت ہے یا میری ولایت ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں یہ آپ کی ولایت ہے. فانشدک باللہ علی الوزار من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمثل من ہارون من موسیٰ ام لک. دیکھیں آپ کہہ رہے تھے کہ عائشہ نے صحیح نقل کیا نا, صحیح نقل کیا ہے. وہی محاورہ امام صادق علیہ السلام نے بھی نقل کیا ہے, وہی محاورہ جو بخاری میں امام صادق علیہ السلام نے بھی نقل کیا ہے. عائشہ کے نقل میں اور اہل بیت علیہ السلام کے نقل میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. وہ مولوی اسحاق نہیں تھے کہ وہ ابھی دیکھ لیتے. فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ابو بکر مجھے بتاؤ. قرآن نے فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی, میرے اہل بیت سے میرا وزیر بنا دے. تو رسول میں وہ وزارت جو قرآن میں ہارون کو موسیٰ سے ہے, ٹھیک ہے نا, وہ وزارت کہ ہارون سے موسیٰ کو کسی کو قرار دیا ہو, یہ وزارت اور یہ مثال یہ تیری ہے, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, یا یہ میرے لیے ہے؟ ابو بکر نے قال بل لک, ابو بکر نے کہا نہیں یہ آپ کا ہے. قال فانشدک باللہ ابی برز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبأہلی وولدی وولدی فی مباہلۃ المشرکین ام بک وبأہلک وولدک. ابو بکر یاد کرو اس دن کو جب نصارا نجران آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے نکلے تھے. کیا وہ میرے ساتھ, میرے زوجہ کے ساتھ اور میرے 2 صاحبزادوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے تھے, یا تیرے ساتھ اور تیرے زوجہ اور تیرے بچوں کے ساتھ نکلے تھے؟ کس کے ساتھ نکلے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم آیا تھا؟
بل ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جب آئے مباہلہ کا نزول ہوا کہ اللہ کا حکم آیا کہ اپنے عورتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے انفس کے ساتھ نکل جاؤ، تو تجھے بلایا تھا؟ ہاں، تیرے زوجہ کو بلایا تھا، تیرے بچوں کو بلایا تھا، یا مجھے بلایا تھا؟ میرے ساتھ نکل آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے زوجہ کے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ. ابو بکر نے کہا قال بل بکم، ابو بکر نے کہا جی ہاں، میں نہیں تھا، آپ تھے ان کے ساتھ. فرمایا فانشدک باللہ علی ولاہلی وولدی آیت التطہیر من الرجس ام لک ولاہل بیتک. ابو بکر مجھے بتاؤ، دیکھو یہ استدلال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کافی ہے عزیزو. شیعوں کے پاس اور حدیث نہ ہوتی، یہ صرف ایک ہی حدیث استدلال اور نہ ہوتا، ہمارے پاس صرف یہ حدیث، خدا کی قسم یہ پورے عالم اسلام کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. سن لو، فرمایا ابو بکر مجھے بتاؤ، ابو بکر مجھے بتاؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آیہ تطہیر جو نازل ہوئی ہے وہ میرے لیے اور میرے زوجہ کے لیے اور میرے بچوں کے متعلق نازل ہوئی یا تیرے لیے اور تیرے اہل بیت کے لیے نازل ہوئی آیہ تطہیر؟ ابو بکر نے کہا بل لک ولاہل بیتک. ابو بکر کہا نہیں، میں کون ہوں؟ یہ آیہ تطہیر آپ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے. قال فانشدک باللہ انا صاحب دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہلی وولدی یوم الکساء وولدی وولدی یوم الکساء اللہم اؤلاء اہلی الیک لا الی النار ام انت. ابو بکر مجھے بتاؤ، حدیث کساء میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ کساء کملی ڈال کے آیہ تطہیر پڑھی، اس کے بعد دعا کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ ہم کملی کے نیچے تھے، میں تھا، میری زوجہ تھی اور میرے بیٹے تھے، یا تو تھا کملی کے نیچے اور تیرے اہل خانہ تھے؟ ابو بکر مجھے بتا. ابو بکر نے کہا نہیں، بل انت واہلک وولدک، آپ تھے، آپ کی اہلیت تھی اور آپ کے زوجے تھے. قال فانشدک باللہ، ابو بکر میں تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں، انا صاحب آیہ یوفون بالنذر ویخافون یوم کان شرہ مستطیرا. بتاؤ آیہ یہ سورہ انسان جب نازل ہوا، سورہ انسان بلے لم یکن من الدہر شیء بلے یکن شیئا مذکورا، هل اتى على الانسان لم یکن من الدہر شیئا مذکورا. آیہ انسان جب نازل ہوا، آیہ دہر، آیہ انسان جب نازل ہوا ہے، ویوفون بالنذر ویخافون یوما شرہ مستطیرا، کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے 3 دن کے روزے رکھے اور ہر دن اپنا افطار فقیر یتیم اسیر کو دیتے تھے. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے یہ آپ کے لیے نازل ہوئی ہے یا میرے لیے؟ قال ام انت، قال بل انت. ابو بکر نے کہا آپ کے لیے. قال فانشدک باللہ انت الذی ردت له الشمس لوقت صلاتی فصلاها ثم توارت ام انا. مجھے بتاؤ ابو بکر، رد شمس کا واقعہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میرے بغل میں ہے، وحی کا نزول ہے، ٹھیک ہے نا، میں اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، میری نماز سورج ڈوب گئی، میرا نماز جو ہے قضا ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، قضا نماز ہو گئی آپ کی؟ جی ہاں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سورج دوبارہ اٹھا ہے، میں نے نماز عصر پڑھی ہے. یہ رد شمس تیرے لیے ہوئی یا میرے لیے ہوئی؟ ابو بکر بتا. ابو بکر نے جواب دیا نہیں، آپ کے لیے ہوئی ہے. فانشدک باللہ انت الفتى الذي نودي من السماء لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي ام انا. قال بل انت. ابو بکر بتا، بدر کا دن، احد کا دن، جب سب فرار ہو رہے تھے، جبرائیل وہاں سے آواز دے رہا تھا، نعرے لگا رہا تھا آسمان سے، لا سیف الا ذو الفقار ولا فتى الا علی. یہ نعرہ آپ کے لیے لگایا گیا ہے یا میرے لیے جبرائیل نے نعرہ لگایا؟ ابو بکر نے کہا نہیں، یہ نعرہ آپ کے لیے لگایا گیا ہے. فرمایا فانشدک باللہ انت الذی حباک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برایتی یوم خیبر ففتح اللہ لہ ام انا. ابو بکر مجھے بتا، یوم خیبر جب 2 دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تیسری دن مجھے بلایا، رایت دی اور فرمایا آج فتح ہوگا، اور اللہ نے قلعہ خیبر فتح کرایا، یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ فتح ہو گیا، ان کے پہلوان مارے. وہ کون تھا؟ قلعہ خیبر کس نے فتح کی؟ تو نے فتح کیا، میں نے فتح کی؟ مجھے بتا ابو بکر. ابو بکر نے کہا بل انت، آپ نے کیا؟ فانشدک باللہ انت الذی نفست عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن المسلمین بقتل عمرو ابن عبد ود ام انا. غزوہ احزاب یاد ہے تجھے ابو بکر؟ جب سب مسلمان قرآن کے آئے وبلغت القلوب الحناجر، سورہ احزاب کے آیات ابتدا میں دیکھو کہ مسلمان اتنے سہمے ہوئے تھے غزوہ احزاب میں کہ ان کے دل، ان کے
اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ گلے. ان کے گلے تک پہنچ گئے تھے, دل کی دھڑکن ایسا دھڑک رہا نا, دل یہاں تک پہنچ گیا, مرنے لگے سب مسلمان موت سے. وبلغت القلوب الحناجر, خوف کی وجہ سے. قرآن مذمت کر رہا ہے صحابہ کی, اتنے تم سہمے ہوئے تھے, یاد ہے کہ تمہارے دل دھڑک رہا تھا, یہاں تک پہنچ گیا تھا, دل گلے تک پہنچ گیا تھا. اگر گلا تنگ نہ ہوتا تو دل باہر آ جاتا, اتنی سخت دھڑکن تھی, اتنی سخت خوف تھا. تو اس وقت کفار کے سب سے بڑے پہلوان کو, غزوہ احزاب کو, وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, اللہ نے سورہ احزاب میں کہا کہ اللہ نے کفایت کی کہ مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑا. اس وقت عامر بن عبد ود کو کس نے مارا؟ ہاں, غزوہ احزاب میں جب پکار رہا تھا حل من مبارز, میں تک گیا ہوں بھائی, کوئی نہیں لڑنے والا مسلمانوں میں سے. عامر بن عبد ود ان کا ہیرو کو, انت الذی نفست عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون تھا وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمین کو آرام دیا. کس طرح آرام دیا؟ نفست, آرام دیا عامر بن عبد ود کو قتل کرنے سے. انت ام انا, تو یا میں؟ ابو بکر نے کہا بل انت, آپ. قال فانشدك بالله انت الذي اعتمنك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على رسالته الى الجن فاجابت ام انا قال بل انت. یہ واقعہ جن کا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جنات کے لیے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب جنات کو ایمان کی طرف دعوت دینا تھا, کیا آپ کو بھیجا تھا الچی بنا کر جنات کی طرف, یا مجھے بھیجا تھا؟ ابو بکر نے کہا کہ آپ کو بھیجا تھا, اور جن مسلمان ہو گئے تھے. ابو بکر مجھے بتاؤ, یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طہرہ اللہ من الصفاح من لدن آدم الى ابیہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خرجت انا وانت من نکاح لا من صفاح من لدن آدم الى عبد المطلب ام انت. یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں بالکل شریک ہو, نسب میں شریک ہو, اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دے کہ میں اور آپ آدم سے عبد المطلب تک ہمارے آبا سب نکاح میں تھے, زنا میں کوئی نہیں تھا. ہماری پشت میں آبا میں کوئی زنا نہیں ہے, سب نکاح شرعی نکاح سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آبا. یہ خطاب نبی نے مجھ سے کیا ہے یا تجھ سے کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں, بل انت, آپ کو. فقال فانشدك بالله انا الذي اختارني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زوجني ابنته فاطمه عليه السلام وقال الله زوجك اياها في السماء ام انت. ابو بکر تجھے اللہ کا قسم دیتا ہوں, بتاؤ اس شخص کو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب فرمایا اور اپنی بیٹی کو اس کی شادی کرا دی, اپنا داماد بنایا, اور فرمایا کہ اللہ نے تیری شادی آسمان میں کرا دی زہرا سلام اللہ علیہ سے. وہ کون ہے؟ وہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ زوجہ بتول کون ہے؟ تو ہے یا میں ہوں؟ ابو بکر نے کہا بل انت, آپ ہیں. فانشدک باللہ, ابو بکر بتاؤ, انا والد الحسن والحسین سبتي وريحانتيه اذ يقول هما سيدا شباب اهل الجنه وابوهما خير منهما. مجھے بتاؤ ابو بکر, حسن و حسین علیہم الصلوۃ والسلام جو سبتئی نبی ہیں, رسول کے فرمایا سبتائی, فرمایا ریحانتائی من الدنیا, فرمایا کہ حسن و حسین علیہم السلام میرے دو پھول ہیں دنیا میں. ان کے والد آپ ہیں یا میں ہوں؟ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور فرمایا کہ ان کے والد ان سے بہتر ہیں. آپ ہیں یا میں ہوں ان کے والد؟ ابو بکر نے عرض کی کہ آپ ہیں. قال فانشدك بالله اخوك المزين بالجناحين يطير في الجنه مع الملائكه ام اخي. فرمایا ابو بکر تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, جواب دے دو, تیرا بھائی اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں, اللہ نے دونوں ہاتھوں دونوں بازوؤں کی جگہ ان کو 2 پر دی ہیں, جنت میں ملائکہ کے ساتھ وہ پرواز کرتا ہے. وہ جعفر طیار علیہ السلام وہ آپ کے بھائی ہیں یا میرے بھائی ہیں؟ ابو بکر نے کہا بل اخوک, میرا بھائی کون ہے؟ ابو بکر کا بھائی کو کوئی جانتا ہے؟ وہ کوئی ہے اس کا. خالف انشدک بالله انا ضمنت دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونادیت فی المواسم بانجاز مواعیدی ام انت. ابو بکر میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرضے تھے کس نے چکائے؟ کہ حج کے موسم میں آواز دیو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, جس کا بھی کوئی طلب ہے, جس کا بھی کوئی قرضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مجھ سے طلب کرے. وہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر کہا کہ نہیں, آپ تھے. قال فانشدك بالله انا الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه واله والطير عنده يريد اكله يريد اكله يقول اللهم ائتني بخلقك اليك والي واليك بعدي ياكل معي هذا الطير فلم ياته غيري. ابو بکر مجھے بتاؤ, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ روسٹڈ پرندہ
لائے تھے, وہاں پہ پرندہ کو روسٹ کر کے کباب کر کے لائے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم ایتینی, یہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, کہ اللہ اس شخص کو لا بأحب خلقک الیک, تیرے نزدیک تیرا سب سے محبوب سب سے پیارا بندہ ہے, اس کو لا دے یہاں پہنچا دے کہ میرے ساتھ یہ غذا کال ہے. تو اس وقت تو آیا تھا یا میں آیا تھا؟ تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں, بل انت. قال فانشدک باللہ, قال فانشدک باللہ بشرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین علی تاویل القرآن ام انت. مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت دی ہے کہ ناکثین, قاسطین, مارقین کو تاویل قرآن پہ ان کے ساتھ جنگ کرے گا, جہاد کرے گا, وہ تو ہے یا میں ہوں؟ ابو بکر کہا نہیں, وہ آپ ہیں. قال فانشدک باللہ انا الذی دل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعلم القضاء وفصل الخطاب علی اقضاکم ام انت. یہ حدیث ہے اقضاکم علی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق کہا ہے کہ سب سے زیادہ علم قضاء اس کے پاس ہے, وہ تو ہے یا میں ہوں؟ کہا کہ وہ آپ ہیں. اچھا, اور یہ کئی مزید صفحات پہ جاری ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عائشہ بڑی سچی ہیں, اس نے نقل کیا, نہیں بھائی, اس نے نقل کیا ہے, اس نے اپنے والد کے خلافت کی تصحیح کے لیے اس کو موڑ توڑ کے نقل کیا اس روایت کو. اس طرح اور بھی روایت بہت زیادہ, ٹھیک ہے نا. اور مزید کوئی حکم؟ اچھا, اس میں جو آپ نے یہ جو روایت پیش کی ہے نا حجاج طبرسی سے, اس سے میری یادداشت میں ایک بات تازہ ہو گئی ہے کہ مفتی محمد اسحاق مدنی فیصل آبادی جو تھے نا, وہ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے, اہل تشیع کے مجتہد اعظم تھے, مفتی جعفر حسین مجتہد صاحب. تو اسحاق صاحب کا غالباً جوانی کا واقعہ ہوگا. وہ کہتے تھے جی میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ دلیل پوچھی تھی کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے فضائل بے حد و بے حساب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور سب سے زیادہ فضائل ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, امامت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا, مجھے منصوص من اللہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیوں نہیں فرمایا گیا. تو یہ سارے دلائل جو آپ نے فرمائے ہیں نا, کہتے ہیں مفتی جعفر حسین متحدی نے بتایا کہ حضرت مولا علیہ السلام نے گنوائے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ اتنی جو لمبی چوڑی بات چیت ہے اور یہ سارے فضائل ہیں, کیا ایک جملہ بھی کافی نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھے اللہ نے اس طرح امام بنا دیا جیسے نبی ہوتا ہے؟ اور میرا بالکل بنایا نا, بالکل بتایا, فرمایا کہ اس میں نہیں ہے حدیث غریب, آپ سن نہیں رہے تھے نا. کہتے ہیں مفتی جعفر حسین صاحب کہتے ہیں جی کہ جو انہوں نے باقی گنوائے انہوں نے مان لی ہے. تو اسحاق صاحب کہتے ہیں مانے یا نہ مانے, لیکن کم از کم مولا علیہ السلام حجت پوری کر دیتے. کہتے ہیں بھی مجھے اس طرح ماننا فرض ہے, میں ایسا منصوص من اللہ امام ہوں, اور میری اولاد میں ایسے 11 امام آنے ہیں کہ جن کو نہ ماننے والا ابدی جنمی ہے. وہ کہتے ہیں یہ فضائل جو ہیں یہ تو بیان کیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ جو بیان کیا ہے وہ یہ کیوں نہیں مانے. تو اسحاق صاحب کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل تو یہ, میں ابھی دکھاتا ہوں, آپ سن نہیں رہے تھے بھائی, آپ سن نہیں رہے تھے نا. اب مولوی اسحاق اس کے درمیان, مفتی جعفر کے درمیان رحمہ اللہ کے درمیان کیا گزرا ہے ہم تو نہیں جانتے. اگر مفتی جعفر زندہ ہوتے وہ شاید کچھ اور سناتے کہ میں نے اس طرح جواب دیا نا. اب وہ نو زندہ ہے, وہ نو دوسرے زندہ ہیں. تو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا, دیکھیں نا, ملاحظہ فرمائیے, میں نے حدیث غدیر آپ کو سنایا, ٹھیک ہے. یہ فأنشدك بالله أنا المولى لك ولكل مسلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير أم أنت؟ قال بل أنت. يوم غدير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جو فرمایا, انت بلے من كنت مولا فهذا علي علیہ السلام مولا, ہر مسلمان کا مولا اور تیرا مولا. اس حدیث کے روح سے میں ہوں یا تم ہو. مولا کس کو بولتے ہیں؟ مولا آقا سید جو اولا بالتصرف ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے جو تقاریر ہیں غدیر سے پہلے, وہ میں نے کئی تقاریر, کتنے علماء کے نام گنوائے کہ مولا کے کیا معنی, وہ دیکھ لو آپ نے اگر نہیں دیکھا. آپ کہتے ہیں وہ اس میں نہیں ہے, اس میں ہے بھائی. اوکے میرے بھائی, بہت مہربانی آپ کی. اب آپ بہت لمبی ہو گئی بات, دوسروں کو موقع دیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, سلامت رہیں, زندہ رہیں, خدا عزت دے آپ کو, بہت مہربانی.